إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قابل قدر معزز سامعین و سامعات، اللہ ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی تعریفی کلمات ہیں، کبریائی اور بڑائی کے جملے ہیں، ان سب کا حقیقی مستحق اللہ تعالی ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے حقیقی پیر و مرشد، محسن و مربی، پیشوا مقتدا، سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ گزشتہ خطبہ کے اندر ہم سورۃ البقرہ کے اس مقام کی تفسیر کو سمجھ رہے تھے کہ جس میں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے جنت کے نکلنے کے قصے کو اور سبب کو، اس کی وجہ کو بیان فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد انہیں زمین پر ہی مستقل سکونت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، اور ساتھ یہ کہا گیا کہ تم اس زمین میں رہو، جب میری طرف سے کوئی ہدایت، کوئی حکم، کوئی شریعت کی بات آئے تم اسے قبول کر لینا۔ جنت میں نکلنے وقت جو سبب بیان کی گئی ہے کہ آپ نے درخت کے قریب نہیں جانا، تو وہ چلے گئے، شیطان نے انہیں ورگلایا۔ تو عام فہم مشہور ہے کہ وہ درخت گندم کا درخت تھا۔ تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں، ہر مفسر نے اپنی تفسیر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو مشہور ہے کہ وہ درخت گندم کا درخت تھا، تو یہ بات بلا ثبوت ہے کہ جس کی کوئی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان نہیں فرمائی، اور اس کی وضاحت کرنا اس کا ہدایت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ صرف انہی بات کو، اور حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کی وضاحت بیان کرتے ہیں
کہ جس کا تعلق انسان کی ہدایت کے ساتھ جڑا ہوا ہو، درخت کوئی بھی ہو، اس کا رنگ کوئی بھی ہو، اس کا سائز کوئی بھی ہو، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کا ہدایت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہدایت کا تعلق صرف اسی بات کے ساتھ ہے کہ درخت کے پاس نہیں جانا، وہ جیسا بھی ہو بس اس کے پاس نہیں جانا، رک جانا، اللہ کی بات مان لینا، اس کا تعلق ہدایت کے ساتھ ہے، اور یہی ہمارے لیے سبق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو کچھ الفاظ سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو آدم علیہ السلام نے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے، یہ نصیحت ہے کہ جب ہم سے غلطی ہو جائے تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں، جوڑی کو پھیلا لیں، اپنی شرمندگی کو، اپنی ندامت کو، اپنی غلطی کو اپنے رب کے سامنے مان لیں۔ یہ انسان کا بڑپن ہے، غلطی پر اڑ جانا، غلطی پر کھڑے ہو جانا، غلطیوں پر صفائیاں دینا، غلطیوں پر دلیل دینا، یہ شیطان کا کام ہے۔ انسان سے غلطی ہو جایا کرتی ہے۔ ہمارے باپ سے اللہ تعالیٰ نے وہ خطا جو ہو گئی ہمیں سبق دینے کے لیے بتایا ہے کہ آدم کی اولاد غلطی ہو جائے اڑنا نہیں، اس پر ڈٹے نہیں رہنا، اللہ کے حضور گڑ گڑانا ہے، اللہ کے حضور معافیاں مانگنی ہے، اور اپنے اور رب کے درمیان میں کسی کو نہیں لانا ہے تو اپنے نیک اعمال کو لانا ہے تو رب کے پیارے ناموں کو لانا ہے، کسی شخصیت کو بیچ میں نہیں لانا، کسی بڑے سے بڑے جبے کبے والوں کو بیچ میں نہیں لانا، کسی قبر کو، کسی زندے کو، کسی مزار کو، کسی دربار کو، اس کو بیچ میں نہیں لانا۔ ربنا ظلمنا کلیئر ہے بالکل، ربنا ظلمنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، ہم نے ظلم کر لیا، انفسنا، اپنی جانوں پر، اب وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اے اللہ تو معاف نہیں کرے گا، وَتَرْحَمْنَا، اور تو نے رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ بات ختم، میرا رب کا تعلق ہے، بیچ میں کوئی نہیں۔ اگر معافی مانگنی ہے، یا اللہ میں نماز پڑھتا ہوں، اگر میری نماز پسند ہے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اے اللہ میں قرآن پڑھتا ہوں، اگر میرا قرآن پڑھنا پسند ہے، اللہ معاف فرما دے۔ وہ غار میں پھنسے ہوئے پتھر سے منہ بند ہے، انہوں نے کیا کہا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نیک اعمال پیش کیے، نہ وہاں پر کسی بڑے سے بڑے پیر کو، نہ فقیر کو، نہ گدی کو، نہ گدی نشین کو، تو نہ کسی مزار کو، نہ کسی قبر کو، نہ کسی بابے کو، نہ کسی کرنی والے کو، نہ بھرنی والے، کسی کو نہیں پکارا۔ آج ہم ان سے زیادہ علم والے ہیں، وہ لوگ غار کا منہ بند ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، آپ کی سچی زبان سے نکلا۔ ایک کہتا ہے اللہ میں بکریاں چراتا ہوں، اور میں نے کبھی بھی اپنی ماں باپ سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ دھو کر نہیں دیا۔ شام کے اوقات میں ایک دن واپس آیا اور میں نے دیکھا ماں باپ سو گئے، میں دودھ لے کر ان کے سرہانے کھڑا رہا، اپنے بچے بھوکے سلا دیے، اور ساری رات وہاں کھڑا رہا کہ جب تک میرے ماں باپ نہیں پئیں گے میں اپنے بچوں کو نہیں دوں گا۔ اے اللہ اگر تجھے میری یہ نیکی پسند ہے تو اے اللہ اس غار کا منہ کھول دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان بیان فرماتی ہے کہ غار سے پتھر تھوڑا سا سرکا اور اس کا تھوڑا سا منہ کھل گیا، لیکن گزرنے کا رستہ نہیں بنا۔ دوسرے نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ میرے پاس ایک گناہ کرنے کا موقع آیا تھا، میری جو چچا زاد بہن تھی، جو چچا زاد میرے رشتے میں جسے ہم کزن کہتے ہیں، وہ آئی تھی مجھ سے قرض مانگنے کے لیے۔ میں نے کہا کہ اگر تجھے مجھ سے پیسے چاہیے، قرض چاہیے، تو میرے ساتھ دو غلط کاری میں، بدکاری میں شریک ہو جا، میں تیرے ساتھ پہلے زنا کروں گا پھر پیسے دوں گا۔ وہ مجبور تھی، وہ مان گئی کہ تم میرے ساتھ زنا کر لے۔ جب میں اس کے اوپر سوار ہونے لگا تو اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا اور صحیح رستے سے آ، مجھ سے نکاح کر لے، پھر یہ تعلق قائم کر۔ اے اللہ میں تیرا نام سن کر اس وقت رک گیا، اگر تجھے میرا یہ عمل پسند آ گیا تو اے اللہ تو اس غار کا منہ کھول دے۔ تھوڑا سا پتھر اور سے رکھ گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، تیسرے بندے نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ میں ٹھیکیدار تھا، میرے تحت میرے انڈر مزدور کام کرتے تھے، ایک دن ایک مزدور کو میں نے اجرت دی، اس نے کہا یہ کم ہے، میں نے کہا میرے پاس تو اتنے ہی ہیں، وہ ناراض ہو کر چلا گیا۔ وہ صدیوں سالوں بعد آیا اور آ کر کہا میرے پاس مال کی بہت قلت ہے، کھانے کا فاقہ ہے، میرے پاس تمہارے کچھ پیسے ہیں، جتنے
تم دینا چاہتے ہو اتنے ہی دے دو، میرا حساب کلیئر ہو جائے۔ میں نے کہا یہ سارے جانور جو سامنے ریوڑ ہے یہ تیرا ہے، یہ چاول کے کھیت نظر آ رہے ہیں یہ بھی تیرے ہیں۔ اس نے کہا میرے ساتھ مذاق نہ کر، جو میرا بنتا ہے وہی دے دے۔ کہا میں نے تمہارا مال انویسٹ کر دیا، میں نے اسے تجارت میں لگا دیا، وہ بڑھ چڑھ کر پھول کر پرورش پا کر اتنا بڑا کاروبار ہو گیا، یہ سارا تیرا ہی ہے۔ اے اللہ میری یہ ایمانداری اگر تجھے پسند آئی ہے تو ہمارا نکلنے کا راستہ بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غار کا منہ کھل گیا اور وہ تینوں وہاں سے نکل گئے۔ یہ پراپر چینل ہے، یہ توحید ہے، یہی اللہ کا فرمان ہے، یہی ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے کیا تھا۔ اللہ کے راستے سے ہٹ کر کائنات میں نجات نہیں مل سکتی۔ ہماری پستیوں کا، ہماری ذلت کا، ہماری پسپائی کا، ہماری دنیا میں ناکامیوں کی وجہ یہ ہے کہ جس نے پیدا کیا اس کے راستے سے ہٹ گئے، اس کو پکارتا کوئی نہیں ہے، اس کے سامنے شریک کھڑے کیے ہوئے ہیں، جو اس کے سامنے ذرے کی اوقات نہیں رکھتے ان کو اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ میرا رب جو ہے وہ بڑا وفادار ہے، جو اس کے ساتھ بنا کر رکھتا ہے۔ اللہ آگ نہیں لگنے دیتا اپنے بندے کو، ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا۔ اللہ کہتا ہے حکم دے دیا آگ کو، جو بندہ میرا ہے اس کو آگ نہیں چھو سکتی۔ وہ ویرانوں میں میرا رب اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں گر جائے رب وہاں پر ایک کانٹا چبھنے نہیں دیتا۔ پانی کا سیلاب آ جائے میں رب پہاڑوں تک کشتیوں کو لے جاتا ہے۔ اللہ کے بندہ بننے میں یہی حکمت ہے اور یہی انسانیت کی معراج ہے کہ انسان اس چیز کو سمجھ لے۔ 3 شرطیں ہوتی ہیں توبہ کرنے کی، پھر اللہ تعالیٰ قلم پھیر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے آپ اللہ کے سامنے اعتراف کیجئے، اے اللہ میں مانتا ہوں یہ گناہ تو نے روکا تھا، مجھے پتا بھی تھا، اے اللہ گناہ سرزد ہو گیا، میں جب پتا ہے میں اعتراف کرتا ہوں میں نے گناہ کیا۔ دوسری چیز یہ کہنی ہے اے اللہ میں شرمندہ ہوں، میں اس بات پر شرمندہ ہوں کہ تو نے مجھے روکا تھا، تو نے مجھے بتایا تھا یہ گناہ نہیں کرنا پھر بھی ہو گیا، میں مانتا ہوں مجھے بڑی شرمندگی ہے، اے اللہ مجھے بڑی ندامت محسوس ہو رہی ہے، میں تیرے سامنے اگر اس حال میں آ گیا تو میں آپ کو کیا منہ دکھاؤں گا، اے اللہ میں اس بات پر خائف ہوں، میں اس بات پر شرمندہ ہوں، مجھے شرم آ رہی ہے، اس بات پر مجھے افسوس ہو رہا ہے اس گناہ پر۔ تیسرا کلمہ یہ کہے اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں تو مجھے توفیق دے، میں کوشش کروں گا میں آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ 3 شرطوں کے ساتھ، یہ 3 وعدے کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ گناہ معاف ہو گیا، یہ ہمارا یہ سلیقہ ہے، یہ طریقہ ہے، یہ شریعت ہے۔ اس طریقے سے ہم اپنے گناہوں کو اللہ سے بخشوا سکتے ہیں، جو ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے یہی دعائیں مانگی تھی۔ ربنا ظلمنا، پہلی شرط ہم نے گناہ کر لیا ہے اللہ، اور اب معاف کس نے کرنا ہے؟ تو نے کرنا ہے، ہم سرنڈر کر رہے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، تو ہم بھی اپنے گناہوں کو اس طرح سے معاف فرما سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور وہ لوگ جنہوں نے اس چیز کو جھٹلایا، وکذبوا اور جنہوں نے اس چیز کو جھٹلایا اور کفر کیا، بآیاتنا ہماری آیات کے ساتھ، ہمارے احکام کے ساتھ، ہماری باتوں کے ساتھ، اولئک اصحاب النار یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون یہ ہمیشہ اس کے اندر ہی رہیں گے۔ اللہ نے جو پیچھے تذکرہ کیا ہے نا، اے آدم اور شیطان سب کو کہا ہے کہ زمین میں چلے جاؤ، اب میری طرف سے کوئی بات آ جائے تو اس کو مان لینا۔ فمن تبع ہدایا، جو بندہ میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ پھر ماضی کی فکریں چھوڑ دے، آخرت کے بھی خوف کو دل سے نکال دے۔ اگر آپ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری باتوں کو مان، اس کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس کو نہیں مانو گے، اس کو جھٹلاؤ گے، پس پشت ڈال دو گے، ہمارے فیصلے، ہماری زندگیاں اس کے مطابق نہیں ہوں گی، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر آپ اللہ سے شکوہ نہیں کر سکتے اللہ نے آپ کو جہنم میں کیوں ڈالا۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، کہ تم آگ میں جاؤ گے اور ہمیشہ اس کے اندر رہو گے۔ کہ اللہ کی باتیں مانو، جو بات قرآن مجید میں آ جائے، حدیث میں آ جائے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک یہ 2 چیزیں تمہاری سربراہ رہیں گی کبھی گمراہ نہیں ہوگے، جب گمراہ نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ عذاب کیوں دے گا۔ کتاب اللہ و سنت رسولی، ایک میرے رب کا قرآن ہے، ایک رب کے قرآن کی تشریح یہ حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سنت ہے۔
دونوں کا ایک مقام ہے، دونوں ہی لازمی ہیں، دونوں ہی ضروری ہیں، دونوں ہی مقدس ہیں، دونوں ہی بہتر ہیں، دونوں ہی اچھے راستے کے لیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کی وارننگ دے دی۔ پہلے جہاں پر کہا ہے جنتیں ہیں، ساتھ بھی کہا ہے کہ جنت کما لو، اگر نہیں تم اعمال کرو گے پھر اللہ تعالیٰ کو دوش نہیں دینا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اسرائیل کی اولاد، اذکروا نعمتی التی، تم یاد کرو میری نعمتوں کو، علیکم جو میں نے تم پر کی تھی، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، تم پورا کرو میرے وعدے کو، جو تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا اس کو پورا کرو، اوفِ بِعَہْدِکُم، میں وہ وعدہ پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا ہے، وَإِيَّايَ فَارْہَبُونَ، اور تم صرف میرے ہی ڈر اپنے دل کے اندر رکھو۔ تو اسرائیل جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، یعنی کہ عبداللہ اس کا مطلب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس لیے یہاں پر خاص مخاطب کیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے باپ حضرت اسحاق جو حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے تھے، ان سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 4000 اللہ نے پیغمبر ان کی نسل سے بھیجے ہیں۔ 4000 پیغمبر اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے اللہ نے بھیجے ہیں۔ تو عرب کے اندر مدینے میں چونکہ یہودی کثرت سے آباد تھے، آپ نے پڑھا ہے پیچھے ہم نے، یہ صورت مدنی ہے اور مدینے کے احوال اس کے اندر ہیں ہجرت کے بعد کے۔ تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام مدینے میں یہی کیا تھا کہ یہودیوں سے معاہدہ کر لیا تھا، اور قرآن نازل ہو رہا ہے اور یہودی کثرت سے مدینے میں پائے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خاص ان کو مخاطب کیا ہے۔ اور ان کی نسل کے اندر اتنے، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹے، حضرت یوسف کے 11 بھائی تھے، 12 بیٹے، ان کی آگے کتنی شاخیں نکلی ہیں۔ تو عرب کے اندر 4000 انبیاء ان کی نسل سے اللہ نے بھیجے تھے۔ تو عرب کے اندر، پورے عرب کے اندر ان کے علم و فضل، ان کی افضلیت، ان کا مقام و مرتبے کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ تو یہودی کمال ہے جی، پیغمبروں کی لڑیوں میں سے ہیں۔ اب یہودی یہ مانتے تھے، تورات میں لکھا ہوا تھا کہ آخری پیغمبر آئے گا، اور وہ انتظار میں تھے، آخری پیغمبر آئے گا، ہم اس کے ہاتھ پر ایمان لائیں گے اور دنیا کے اندر دوبارہ ہماری ترقی ہو جائے گی۔ تو وہ یہ سوچ رکھتے تھے کہ آخری پیغمبر اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آئے گا۔ اسحاق علیہ السلام، ابراہیم ان کے 2 بیٹے ہیں، اسماعیل پھر اسحاق۔ اللہ تعالیٰ نے محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی سردار رسول کو اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں پیدا کر کے آخری پیغمبر بنایا۔ یہودی انتظار میں تھے کہ اسحاق جو ان کے دادا ہیں، ان کے بڑے ہیں، ان کی نسل سے آئیں گے۔ تو جب انہوں نے سنا، شور پورے عرب میں ہوا کہ اسماعیل کی نسل سے علیہ السلام مکہ کے اندر پیغمبر ہونے کا کسی نے دعویٰ کر دیا ہے، تو ان کے دل کے اندر حسد آ گیا، بغض آ گیا۔ صرف یہی وجہ تھی کہ اسماعیل کی نسل سے کیوں آیا، اسحاق کی نسل سے کیوں نہیں آیا۔ تو انہوں نے ہٹ درمی دکھائی، انہوں نے کہا جی ہم نہیں قبول کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ اذکروا نعمتی التی، تم میری نعمتوں کا یاد کرو اپنے ذہن کے اندر جو میں نے تم پر نعمتیں کی ہیں۔ کیا نعمتیں کی؟ پیغمبر، اتنے پیغمبر تمہاری نسل سے ہم نے، تمہارے آباء و اجداد میں اتنے پیغمبر۔ آج تو کسی کا ایسا یہ جو ہوتے ہیں آج کے نام نہارو پیر ہو نا، اس کا بچہ مان نہیں، وہ جی پیرانہ منڈا جی، پتہ نہیں جیسے وہ فرشتہ ہوتا ہے، نماز ایک نہیں پڑھتے ہیں جی، وہ پیرانہ منڈا جی، بہت مقدس ہستی ہے۔ تو یاد کرو ان کی کتنی 4000 پیغمبر جن کی نسل سے آئے ہوں، ان کی نسل سے وہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ نعمت یاد رکھو، تمہیں کتنے میں نے معزز نسل سے پیدا کیا ہے، تمہیں منع سلوہ کھلایا، آسمان سے کھانے آتے تھے، محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، تمہارے کتنی بادشاہ، کتنے ملکوں کی میں نے تمہیں دی رکھی ہے، تم نے مجھ سے وعدہ کیا کیا تھا، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اب میرا وعدہ پورا کرو۔ کیا وعدہ کیا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے دوسری صورت کے اندر یا دوسرے مقام کے اندر اس وعدے کو ذکر کیا ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے، ہم زکوٰۃ دیا کریں گے، ہم رسولوں کی اطاعت کریں گے، محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے ان کی اطاعت کریں گے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میرے وعدے کو پورا کرو، پھر میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا، پھر میں تمہیں بادشاہت دوں گا، پھر میں تمہیں اونچائیاں دوں گا، پھر تمہیں ترقیاں ہوں گی، دنیا کے اندر عزتیں ہوں گی۔ وَإِيَّايَ فَارْہَبُونَ، یا بنی اسرائیل اذکروا، اللہ تعالیٰ انہیں ایک طریقے سے سمجھا رہے ہیں، اے اسرائیل کی اولاد، جیسے تمہارے باپ اچھے تھے تم بھی ویسے ہی اچھے ہو جاؤ، تم بھی ویسے ہی ہو جاؤ۔ یہودیوں نے بات نہیں مانی، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا رسولوں پر ایمان لانا ہے، انہوں نے رسولوں کو قتل کیا۔ قرآن مجید میں ہے
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم، محمد اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول فوت ہو جایا کرتے تھے یا ان کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ تو بھائی انہوں نے کیا کیا؟ رسولوں کو قتل کیا۔ انہیں کہا تھا نماز ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، انہوں نے سود پر کھانا مال شروع کر دیا، ناحق مال کھانا شروع کر دیا، اللہ کی نافرمانیاں کی، کتاب کے اندر تحریف کی، اپنی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات اور آپ کی صفتیں بیان ہوئی تھی ان کو مٹانا شروع کر دیا، ان کو وہاں سے ختم کر دیا تاکہ ہمیں لوگ تانے نہ دیں، اور غلط فتوے دینے شروع کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا یہ وعدہ پورا کروں گا۔ تو انہوں نے وعدہ پورا نہیں کیا۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور تم ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کیا، قرآن مجید پر ایمان لاؤ، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، یہ اس چیز کی تصدیق کرتا ہے قرآن مجید جو تمہارے پاس ہے، یعنی کہ قرآن مجید تمہاری جو پاس تورات ہے اس کی تصدیق کرتا ہے، اس کو معمولی نہ سمجھو۔ قرآن مجید وہاں پر لکھا ہے تورات کے اندر، ابھی تو انہوں نے اس کو اونچ نیچ کیا اور تحریف شدہ تورات ہے، اصل تورات کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر لکھا ہوا تھا، اور قرآن مجید میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے جو تم کو تورات دی ہے اس کے اندر لکھا تھا کہ آخری پیغمبر آئیں گے، تم پر اس پر ایمان لے کے آنا ہے، تم نے تو جھٹلا دیا ہے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ تم ہو جانا کافروں میں سے پہلے نمبر پر تم نہ آنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں پتہ تھا تورات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، تم جان بوجھ کر تمہیں پتہ ہوتے ہوئے بھی تم ان کا انکار کر رہے ہو، تو تم پہلے نمبر پر کافر۔ عرب کے جو لوگ تھے نا وہ یہودی نہیں تھے، وہ جاہل تھے، وہ بت پرست تھے، کہتے اپنے آپ کو دین ابراہیم کا پابند تھے، کہتے تھے ہم ملت ابراہیم کے ماننے والے ہیں، تو اس لیے وہ پہلے نمبر پر نہیں آتے، وہ تو جاہلیت پر زندگی گزار رہے تھے۔ یہ یہودیوں کے پاس تورات تھی، ان کے پاس اللہ کی کتاب تھی، لیکن پھر بھی یہ جانتے ہوئے بھی، دیکھتے ہوئے بھی، سمجھتے ہوئے بھی انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی چیز سے انہیں منع کر رہے ہیں کہ تم پہلے نمبر پر آنے والے کافر نہ بنو، کہ تمہیں علم بھی ہے پھر بھی تم انکار کر رہے ہو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ تم اللہ تعالیٰ کے احکام کو بیچ دینا تھوڑی سی قیمت پر۔ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی بات کر رہے ہیں کہ تم اللہ کے احکام کو تھوڑی سی قیمت پر نہ بیچ دینا۔ فتح القدیر ایک تفسیر کا نام ہے جس کے مصنف ہے امام شوکانی رحمہ اللہ، انہوں نے کمال بات اس کے نیچے لکھی ہوئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ روز قیامت تک ہر انسان کے لیے یہ اللہ نے یہ فیصلہ لکھ دیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ مطلب نہیں ہے کہ تھوڑی قیمت پر نہ بیچو اور زیادہ قیمت مل جائے تو بیچ دو۔ نیم ملا خطرہ جان، جو دین کو اپنے فائدے کے لیے بیچ دیتے ہیں وہ یہودیوں کی صفت پر اللہ نے یہاں پر بیان کی ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی اندھے کو، دھیان سے سنیے گا، جو کسی اندھے انسان کو جس کو نظر نہیں آتا آنکھوں سے، اس کو صرف غلط رستہ بتا دے، غلط رستے پر اس کا ہاتھ پکڑ کر چلا دے، اللہ کی اس شخص پر لعنت ہے۔ اندھے شخص کو جو غلط رستے پر چڑھا دے، غلط رستہ بتا دے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور جو دیکھنے والے ہیں انہیں جو جنت کے غلط رستے پر، جنت کا بتا کر غلط رستے پر چڑھا دے، ان کا کیا انجام ہوگا، ان کا کیا انجام ہوگا۔ اللہ کے رستے سے ہٹا دیں، غلط فتوے دیں۔ آج یہ بینک کتنے زیادہ کیوں ہیں؟ آپ کسی بینک میں چلے جائیں، آپ کہیں جی سود حرام ہے، اتنی موٹی فائل آپ نے سامنے رکھ دیں، لیں جی ہمارے پاس فتوے، یہ دیکھیں اتنے بڑے عالم کا فتویٰ ہے۔ کیا کسی عالم کا فتویٰ دین کے حکم کو بدل سکتا ہے؟ سورۃ تحریم اٹھا کے دیکھیے، 28واں پارہ، آخری سورت، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، نبی، اے اللہ کے نبی، کون نبی؟ جنت میں فرشتوں سب سے پہلے جانے والا کون نبی ہے؟ سارے انبیاء و رسول کا سردار کون نبی ہے جس نے سب سے پہلے کسی کی سفارش اللہ نے اس کو اختیار دینا؟ کون نبی ہے؟ روز قیامت ایسا حوض ملے گا جس کے پینا ایک قطرہ حلق سے گزر جانے کے بعد نہ کبھی موت آئے گی نہ کبھی پیاس لگے گی۔ کون نبی ہے؟ اللہ تعالیٰ حمد کا جھنڈا جس کے ہاتھ میں دیں گے سارے انبیاء و رسول اس جھنڈے کے تلے ہوں گے۔ کون نبی ہے؟ فرشتے دنیا میں جس کی خدمت میں تیار رہتے ہوں۔ کون نبی ہے؟ اس
کائنات کے ذرے ذرے سے اسی سب سے اونچی اس کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نبی کو مخاطب کر کے کہہ رہے یا ایھا النبی، اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لما تحرم ما احل اللہ لک، اے اللہ کے نبی تمہیں کس نے یہ اتھارٹی دی ہے کہ تم اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام کر ڈالو؟ جب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اجازت نہیں دی کہ آپ شریعت کے اللہ کے بغیر کسی حکم کو چینج کر دیں، تو یہ نیچے پدیوں چدیوں کی کیا اوقات ہے؟ کہتے جی توحید معنی کوئی نہیں رکھتی، کہتے جی ہمیں توحید کے نام پر تانے دیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور دوسرے مقام پر اللہ فرما رہے ہیں کل متاع الدنیا قلیل، ساری دنیا بھی مل کر آ جائے وہ بھی تھوڑی ہے، ساری دنیا بھی مل کر آ جائے پھر بھی دین کے احکام کے اندر عدل بدل نہ کر دینا۔ یہودی یہی کرتے تھے، مفسرین نے لکھا ہوا ہے یہودی یہی کرتے تھے، پیسے لیتے تھے اپنی مرضی کا فتویٰ دیتے تھے، کوئی پیسے زیادہ دے دیتا تھا وہ سود حرام حلال کروا لیتا۔ آج بھی ایسے وہ مولویوں نے پیسے کھائے ہوئے ہیں، وہ علم کے نام پر دھبا مال لے کر وہاں پر غلط فتوے دیتے ہیں۔ مسئلہ طلاق ہو، مسئلہ سود ہو، مسئلہ چوری ہو، مسئلہ حد ہو، کوئی بھی دین کا مسئلہ ہو، قرآن و سنت پر عمل کرنے کا مسئلہ ہو، سنت کی اتباع کا مسئلہ ہو، حدیث کی حجیت کا مسئلہ ہو، قرآن مجید کی فرضیت کا مسئلہ ہو، قرآن مجید کے احکام کا مسئلہ ہو، اس کی تفسیر کا مسئلہ ہو، غلط ٹریک پر کیوں چڑھتے ہیں؟ مال لے کر۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق کیا وہ لوگ جو لوگوں کو غلط مسئلے بتاتے ہیں، لوگوں کو غلط ٹریک پر چلاتے ہیں، موضوع روایات بتاتے ہیں۔ ایک روایت کا دین میں کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، اس کو دھڑلے کے ساتھ بیان کریں گے، لاکھوں لوگ اس کو سنتے ہیں۔ ضعیف روایات، موضوع روایات جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، جسے کبھی سنی نہیں ہوتی پہلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کر دی جو میں نے نہیں کہی، جو میں نے نہیں کہی، وہ مقعدہ فی النار، وہ اپنا ٹھکانہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ آگ بنا لے۔ قیامت تو دور ہے، قیامت ابھی دور ہے، وہ ابھی سمجھ لے کہ وہ جہنمی ہے جس نے میری طرف ایسی بات منسوب کر دی جو میں نے کہی نہیں ہے۔ یہاں پر تو فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں ضعیف حدیثوں کی، فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں موضوع روایتوں کی، اپنی طرف سے پوری پوری انہوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اور لوگ اس کو حجیت بنا کر صحابہ پر تان کرتے ہیں، لوگ اس کو دلیل بنا کر سوشل میڈیا پر ہر لنڈی بچی اٹھ کر سوال کرتی ہے۔ اللہ کا دیا ہوا علم اور ہے، وہ کتابوں میں محفوظ ہے، وہ 14 صدیاں، آج یہ وقت 100 سال کی 14 کروٹیں بدل چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی بحفاظت پہنچایا ہے، حدیث بھی بحفاظت پہنچائی ہے، لیکن یہ جو علم لدونی ہے اپنی طرف سے چھوڑا ہوا، اس کا بڑا سخت عذاب، اس سے بچنا چاہیے۔ ہم کون سا ایک پھل لینا ہو نا، ہم نے آدھا کلو پھل لینا ہو تو پوری ریڑھی چھان مار لیتے ہیں، یہاں سے اٹھاتے ہیں، وہاں سے اٹھاتے ہیں، وہاں سے اٹھاتے ہیں۔ جب دین لینا ہو ٹھیک ہے جی، بڑا سونا سوٹ پائے، سر تے ڈگ جبا کبا رکھا ہے سر تے، انہیں گل دسی ہے صحیح ہونی ہے، کیوں صحیح ہوگی؟ یہ دین کسی عالم کا دیا ہوا نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ دین میرے رب کا دین ہے، میرے رب کی بتائی ہوئی باتیں اس پر لاگو اور اپلائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے بڑی سختی سے منع کیا، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ اللہ کی باتوں کی اللہ کی باتوں کی صرف اتنی حیثیت ہے کہ دنیا کا تھوڑا سا مال لے کر اپنی طرف سے اس میں رد و بدل کر دو، اس میں رد و بدل یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، پھر دوبارہ یہی کہا ہے کہ تم صرف میرا تقوی اختیار کرو، اپنے دل میں صرف میرا ڈر رکھو، دنیا میں اور کسی سے نہ ڈرو۔ کوئی بھی طاقت اللہ سے بڑی نہیں ہے، کوئی بھی طاقت اللہ سے بڑی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نکلے تھے اپنا تھوڑا سا لشکر لے کر، لوگ کہتے تھے آپ کے ماننے والے کہ ہمارے پیچھے فرعون آ رہا ہے، وہ ہمیں پکڑ لے گا، آگے سمندر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اللہ نے قرآن مجید میں لکھا، کیا کہا تھا کہ آپ جس کے کہنے پر چل رہے ہو وہ فرعون سے کہیں زیادہ بڑا ہے، میرا رب یہاں سے ضرور نکلنے کا رستہ بنائے گا۔ جبریل آئے وہاں پر وہی لے کر، کہا اے اللہ کے نبی اپنا عصا ماریے ساحل کے اوپر، اللہ تعالیٰ رستے بنا دے گا۔ اللہ نے چلتے ہوئے پانیوں میں گزرنے کے لیے رستہ بنا دیا۔ یہ میرے رب کا حکم ہے کہ میرا تقوی اپنے دل کے اندر رکھو، بلندیاں میرا رب دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ کائنات کا سب سے اچھا انسان بنا دیتا ہے۔ یہ نہ تسلیم کریں کہ ہم دنیا کے اندر کتنے باعزت والے، دنیا کا معیار چھوڑے،
عند اللہ اکرمکم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک معیار صرف میرے رب کا تقوی ہے۔ یہ دنیا کے اندر بینک بیلنس، یہ گاڑیاں، یہ شہرت، یہ کرسیاں، یہ منسٹری، یہ وزارتیں، یہ حکومتیں، یہ ملک، یہ جائیداد، یہ پیسہ، یہ کامیاب ہونے کی علامت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر دنیا کی ویلیو اللہ کے نزدیک ایک مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا قطرہ نہ پلاتا۔ دنیا کہتی جی کافروں کا ڈیفنس بڑا مضبوط ہے، ہمارا ایمان مضبوط نہیں، ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے۔ جائیے صحیح بخاری اٹھا کر دیکھیے، وہاں پر خندق کھودنے والا باب نکالیے جہاں پر غزوہ خندق کا تذکرہ ہے، اس کے نیچے پڑھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر پر مارا، وہ توڑنے والا خندق کو، پتھروں کو توڑنے والا اوزار اس پتھر کے اوپر مارا، اس کے اوپر تریڑ آئی، اس کے سے روشنی نکلی، اللہ کے نبی مسکرا پڑے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کیسر کا نام سنا ہے؟ سپر پاور، اور جنہوں نے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے، جن کے بدن پر 2 کپڑے نہیں ہیں، ایک ہے، کسی کے پاس 2 ہے، اپنے کپڑوں کو ایک دوسرے کا صرف صدر چھپایا ہوا ہے، اور دن رات محنت کر کے پہاڑوں کو کاٹ رہے ہیں، خندق بنا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیسر کا نام سنا ہے؟ سب نے کہا جی سنا ہے۔ کہا اللہ نے ابھی مجھے وحی کے ذریعے بتایا ہے، اللہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے ساتھی اس کیسر کو نیستہ نبود کر دیں گے۔ آپ حدیث کے الفاظ اٹھا کر دیکھیے، صحابہ نے یہ نہیں کہا وہ کیویں جی انی وڈی طاقت نو اسی ننگے پلنگے، اسی کھان نو کہ اس ٹائم روٹی نہیں ہے گی، پورے کپڑے نہیں ہے، اسی کیویں انہاں نوں ماران گے جی، اسی کس طرح نابود نیست و نابود کران گے، کس طرح انہاں دے پرچم جگہ اپنا پرچم کس طرح رہلاواں گے، یہ نہیں کہا انہوں نے۔ کہا اللہ کے رسول اگر آپ کہہ رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم کیسر کی ایسی کی تیسی کر دیں گے۔ نہیں کی ایسی کی تیسی۔ 5 سال گزرے، اس کے بعد 5 سے 7 سال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپ مدینے سے تو باہر ہی نہیں گئے، اسلام کا شعر تو خود گیا ہی نہیں، اس کا صرف ایک سپاہی میرے رب کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سپاہی، ایک جان نثار جا کر کیسر و کسریٰ کا سارا مال مدینے میں لے آئے۔ ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، رہے ان کا ڈیفنس مضبوط۔ اللہ نے کہا ہے اگر تم کبھی بھی غلام نہیں بن سکتے اگر تمہارے پاس ایمان ہے۔ قرآن جھوٹا نہیں ہے، ہم تو یہاں پر اونچے نہیں ہیں، ہم تو غلام ہیں۔ غلام کیوں ہے؟ ہمارے پاس ایمان نہیں ہے، رب کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اگر ہمارے پاس ایمان ہوتا تو ہم اوپر ہوتے، نیچے نہیں ہوتے۔ اس زمین پر، پوری زمین پر صرف ایک مذہب نے حکومت کی اور وہ مذہب اسلام ہے۔ جائیے تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ساری تاریخ اٹھا کر دیکھیے، اس مذہب پر صرف ایک مذہب نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، بیعت وقت اسلام۔ اور اسلام نے حکومت کس طرح کی ہے؟ ایمان کے ذریعے سے کی ہے۔ سپر پاور نہیں دیکھی، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، ڈر کس کا ہونا چاہیے؟ صرف رب کا۔ دین کا مسئلہ ہے، سیدھے کھڑے ہو کر بتائیے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، امام اہل السنہ، 3 بادشاہوں کے ظلم سہے ہیں، 3 بادشاہوں کے۔ کبھی ایک کوڑا اپنی کمر پر برداشت کیا؟ رب کی قسم میں کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ نرمیوں میں پڑنے والا جسم یہ کوڑا کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ امام اہل السنہ نے 3 بادشاہوں کے کوڑے برداشت کیے، پتہ کیوں؟ دین کی خاطر۔ دین کے احکام کو بیچا نہیں ہے، دین کو بیچنے نہیں دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ فتویٰ دیجئے، آپ بڑے عالم ہیں، فتویٰ دیجئے۔ کیا فتویٰ دینا ہے؟ کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، قرآن کو اللہ نے کن کہہ کے بنایا ہے، فتویٰ دیجئے آپ، سارے لوگ آپ کی بات مانیں۔ وہ کہتے نہیں، فتویٰ کیوں دوں؟ غلط بات ہے، قرآن تو اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ نے باتیں ہم سے کی ہوئی ہیں، محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ باتیں اللہ نے کہہ کر بول کر بتائی ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ گرفتار کر لیا گیا، کوڑے مارے گئے۔ امام کو، وقت کا سب سے بڑا عالم، وہ میں تو ایک طالب علم، مجھے یہاں پر کوئی تھپڑ مار دے میں اس کی جان نکالنے تک جاؤں گا۔ ایمان نہیں ہے ہمارے اندر۔ وقت کا سب سے بڑا محدث ہے، جیل میں ڈال کر کوڑے مار رہے ہیں، جیل میں ڈال کر کوڑے مار رہے ہیں۔ ایک بادشاہ، دوسرا بادشاہ نے اپنی وہ مر گیا، دوسرے نے گدی سنبھالی، پھر اس نے کہا یہی مسئلہ اٹھا لیا، پھر گرفتار کر لیا گیا۔ کبھی بازار میں چوراہے پر کھڑے کر کے ان کو مارا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہو قرآن اللہ کی مخلوق ہے، کہتے ہیں نہیں قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، اللہ کا کلام ہے، تم میری جان بھی نکال لو تو میں تمہیں یہ نہیں کہوں گا۔
ایک مرتبہ آپ کو کوڑے لگ رہے تھے، آپ کو کوڑے لگ رہے تھے، آپ کے منہ سے یہ آوازیں نکل رہی تھی، اللہم اغفر لی ابن حیثم، اللہم اغفر، اللہم ارحم لی ابن حیثم، اے اللہ ابن حیثم کو معاف کر دے، اے اللہ ابن حیثم پر اپنی رحمت کر۔ بیٹے نے پوچھا ابا جان یہ ابن حیثم کون ہے؟ اتنی تکلیف میں اس کے لیے دعائیں کر رہے، اپنے لیے دعائیں نہیں کر رہے۔ کہا بیٹے ایک مرتبہ بازار میں مجھے کوڑے لگ رہے تھے، ایک مرتبہ مجھے بازار میں کوڑے لگ رہے تھے اور یہ ابن حیثم دیکھ رہا تھا، اس نے میرے قریب آ کر کہا کہ امام میں نے 18,000 کوڑے کھائے ہیں۔ میں نے 18,000 کوڑے کھائے ہیں، چوری کی وقت چوری کرتا پکڑا جاتا تھا، 18,000 کوڑے کھائے ہیں میں نے، اس غلط کام کو نہیں چھوڑا، تم تھوڑے سے کوڑے کھا کر حق کو نہ چھوڑ دینا۔ کہتے ہیں اس کی وہ بات، ایک چور کی بات میرے اندر اتنی استقامت پیدا کر گئی کہ آج مجھے کوڑے اثر نہیں کرتے۔ دین خالص ہے، دین سب سے اونچا ہے، دین سب سے اچھا ہے، اور ہمیں رب کا دین ہے۔ اپنی طرف سے باتیں بنانا، یہ اتنا بڑا امام آج اتنے سال 1000 سال گزر چکا ہے، آج بھی اس کا نام اللہ تعالیٰ نے سورج کی طرح روشن رکھا ہوا ہے۔ امام احمد کہو ساری دنیا کہتی، احمد بن حنبل، حدیث کی اتنی بڑی کتاب اللہ نے دنیا میں اس کے وجود اس کو بخشا ہے، مسند احمد حدیث کی سب سے بڑی کتاب۔ یہ اماموں نے اتنی مشکلات اٹھائی ہیں، ایک کہ یہ مسئلہ کوئی تھا، لیکن امام احمد کو پتا تھا اگر میں نے ہاں کر دی آدھی دنیا دین سے منحرف ہو جائے گی، آدھی دنیا دین سے نکل جائے گی۔ انہوں نے اپنے جسم پر کوڑے برداشت کر لیے، لیکن انہوں نے دین کو نہیں بدلا۔ دین کو کیوں بدلنا ہے؟ یہ دین ہماری دنیا کے اندر سر بلندی کا ذریعہ ہے، یہ دین اس دنیا کے اندر ہمیں جتوانے کا ذریعہ ہے، یہ دین اس دنیا کے اندر اللہ کے ساتھ ملوانے کا ذریعہ ہے۔ اگر اسی کو بدل دو گے تو پھر مسلمان کا کوئی وجود نہیں ہے، اگر اسی کو بدل دیں گے تو پھر مسلمان کی کوئی شناخت نہیں۔ آج یہی ہو رہا ہے، ہمارے سنتوں کی جگہ بدعات آ گئی ہیں، اس لیے ہماری زندگیوں میں برکت نہیں ہے۔ آج جس کو دیکھ لو وہ بدعت کرتا ہے، عبادت میں بدعت ہے، اعمال میں بدعت ہے، اقوال میں بدعت ہے، اپنی طرف سے باتیں کر لی۔ جب ان سے کہا جائے کہ یار یہ سنت میں نہیں ہے، کہتے تجھ تو گستاخ ہو، آپ تو کہتے گستاخ ہیں، آپ تو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یار حدیث میں نہیں لکھا ہوا، کہتے تانوں کی پتہ، تجھ تو ہوئی فلاں میٹنگ کے۔ ہم کہتے ہیں یار یہ اللہ کے قرآن کے خلاف ہے، وہ کہتے نہیں تانوں کی پتہ۔ بھائی یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل وہ ہوتی حق پہ ڈٹ جانا، دلیل وہ ہوتی ہے کہ اپنی بات سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اس سے نہ پھرنا۔ بلال رضی اللہ عنہ کیا کہا کرتے تھے؟ وہ اس وقت یہ نہیں کیسے ٹھیک ہے جی میں چھوڑ دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مارو نہیں۔ وہ قلم ریت پر لٹا کر اوپر سے انہیں مارا جاتا تھا، وہ کہتے تھے احد احد احد، اور مارو اللہ ایک ہے، میں نہیں چھوڑتا اسلام کو۔ اللہ نے کتنی سر بلندیاں دی ہیں، اور یاد رکھیں صحابہ اکرام اور ائمہ اعظام جتنے بھی، یہ انشاءاللہ اللہ کے جن صحابہ کو تو اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے، اور جنہوں نے اس دین کو بچانے کے لیے اپنی زندگیاں دی ہیں، وہ دین بھی اللہ تعالیٰ ان کو اس سے ذریعے ضرور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنتوں کا مہمان بنائے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ آرزو رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی نیک لوگوں کے ساتھ روز قیامت جمع فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اعظام، محدثین، اور یہ ایسے امام جنہوں نے اس دین کو بچانے کے لیے، اس دین کی خدمت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں، اے اللہ ہمیں جنت میں ان لوگوں کے ساتھ جمع فرمانا۔ جتنی بھی زندگی گزارنا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر جنازے کے وقت وہ دنیا سے جا رہا ہے نا، وہ چلا گیا، اس کے پیچھے کھڑے اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھنا، اسلام پر زندہ رکھنا۔ وہ زندگی کیا ہے جس پر اسلام ہمارا اسلام ہی نہ ہو؟ آپ نافرمانیاں کریں لیکن اللہ کے مقابلے میں کھڑے نہ ہوں، شیطان والے کام نہ کریں بلکہ انسان والے کریں، مان لیں غلطیوں کو، ڈٹ کے نہ کھڑے ہوں، اللہ کی شریعت کے سامنے اپنی شریعت نہ لے کے آئیں، جو قرآن کا حکم ہے، جو حدیث کا حکم ہے صرف اسی کو مانیں، یہی نجات کا رستہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن مجید کو ہمارے سینوں کا نور بنائے، اللہ تعالی اس قرآن مجید کو روز قیامت ہمارے حق میں سفارش کھڑا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔